اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہم اجمعین۔ محتشم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے رمضان کے حوالے سے کہ آپ نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو کوئی شخص نفل عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی شخص رمضان کے اندر فرض عمل کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، مطلب کہ 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کے پیش نظر علماء فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جن کے پاس مال کثرت کے ساتھ اللہ نے جن کو عطا کیا ہے اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رمضان کے مہینے کا تعین کر لیں۔ ہر سال جب رمضان آئے تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ ویسے عام حکم تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کے مال پر سال گزر جائے تو اس کی ادائیگی لازمی ہو جاتی ہے زکوٰۃ کی، لیکن وہ کوئی بھی مہینہ ہو سکتا ہے، آپ محرم کا، سفر کا، کسی مہینے کا تعین کر لیں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ رمضان کا تعین کر لیں زیادہ بہتر ہے کہ ہر سال جب رمضان آئے تو مال کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ دو فائدے ہو جائیں گے کہ ایک تو آپ کو اپنے مال کا بار بار حساب نہیں کرنا پڑے گا، سال گزرے گا ایک ہی ساتھ پہلے مال کا، بعد والے مال کا، جو نیا ہے جو پرانا ہے، سب کا حساب ایک ہی دفعہ ہو جائے گا، بار بار حساب نہیں کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ جب رمضان میں آپ مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے، عام دنوں میں کرتے ہیں تو 1 روپیہ دیتے ہیں یا 1 لاکھ دیتے ہیں تو 10 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ عام دنوں میں، عام مہینوں میں 1 لاکھ زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ 10 لاکھ کا ثواب دے گا، لیکن رمضان میں ادا کریں گے 1 لاکھ دیا لیکن اللہ نے 70 لاکھ کا ثواب عطا کیا۔ 70 لاکھ بہت بڑی آفر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے جن پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے وہ اپنے مال کی رمضان کے اندر ضرور ادائیگی کریں۔ اس موضوع کو دوبارہ اس لیے میں نے چھیڑا ہے کہ 4-5 دن رمضان کے رہ گئے، اپنے زکوٰۃ بھی ادا کریں، فطرانہ بھی ادا کریں۔ اور میں یہاں مثال صحابہ کی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم تو پریشان ہوتے ہیں نا زکوٰۃ دیتے ہوئے، لیکن صحابہ کا حال ذرا آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کریم نے آیا کریمہ نازل فرمائی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اے ایمان والو تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے، رب کی رضا نہیں پا سکتے جب تک اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ وہ مال جس سے تمہیں بڑی محبت ہے، وہ کارخانہ، وہ فیکٹری، وہ زمین، وہ پلاٹ، وہ پیسہ، وہ باغات، وہ زمینیں جن سے تمہیں بڑا پیار ہے، جب تک اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو تم نیکی کو پا نہیں سکتے۔ اب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ ابو طلحہ پسندیدہ مال کو اللہ پسند کرتا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرا جتنا بھی مال ہے، جتنی جائیداد میرے پاس ہے، اس میں سے ایک میرا بہت بڑا کھجوروں کا باغ ہے جس کا نام بیروحا ہے، وہ مجھے بڑا محبوب ہے، کل مال میں سے وہ مجھے بڑا محبوب ہے۔ اللہ کے حبیب آپ گواہ ہو جائیں، وہ باغ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ عرب کے اندر سب سے قیمتی چیز عرب کے اندر کھجور کے باغات ہیں۔ وہ پورے کا پورا باغ ابو طلحہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اور سنیں، ابو طلحہ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، یہ نفلی صدقہ دے رہے ہیں۔ میرے رب نے کہا ہے پسندیدہ چیزیں میری راہ میں دو، تو آپ نے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے پورا باغ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ تو بتائیں کہ جو لوگ نفلی صدقے میں باغوں کے باغ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، وہ اپنے ذمے زکوٰۃ کا روپیہ کیسے رہنے دیتے ہوں گے؟ آج ہم پریشان ہوئے زکوٰۃ دیتے ہوئے، ہماری 2 لاکھ زکوٰۃ بنی، ہم نے 50,000 میں گزارا کر لیا۔ ہماری 2 لاکھ زکوٰۃ بنی، ہم نے 1 لاکھ میں گزارا کر لیا۔ ہماری 2 لاکھ زکوٰۃ بنی، 1.5 لاکھ میں گزارا کر لیا۔ چالیار بڑے نے 1.5 لاکھ روپے بڑے پیسے ہوتے ہیں، کون سا مجھے کو پوچھنے والا ہے، کون سا کہنے والا ہے۔
تو ہم کچھ کم ہی دیتے ہیں، لیکن صحابہ تو اپنی مال زکوٰۃ سے کئی حصے بڑھ کر نفلی صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ تو ایسا شوق اپنا پیدا کریں، ایسا رجحان بنائیں، اللہ کی راہ میں جتنا دیتے چلے جائیں گے۔ دیکھیں وعدہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا وعدہ ہے۔ ہم نے فرض کی ادائیگی کرنی ہے، رمضان میں زکوٰۃ دے کر فرض کی ادائیگی کرنی ہے۔ وہ کام کرنا ہے جس کا حکم ہم پر لازم اور فرض ہے، وہ کام ہم نے کرنا ہے کہ جس کے کرنے سے جہنم سے بچیں گے۔ لیکن وہی کام کرنے پہ اللہ ہمیں 70 گنا مال کثیر عطا فرما دے گا۔ ادھر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں، لیکن بدلے میں اللہ 70 گنا مال زیادہ دے رہا ہے۔ کتنا بڑا سودا ہے۔ تو یہ سودا اپنے رب سے کریں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اپنے رب کو قرض حسن دیں۔ قیامت کے دن آقا فرماتے ہیں کہ یہی مال تمہیں پہاڑوں کی صورت میں ملے گا، پہاڑوں کی صورت میں۔ تو اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دیں اور فطرانہ بھی بر وقت ادا کریں۔ 320 روپے میں نے اعلان کیا تھا، ہر فرد کا فطرانہ 320 روپے ہے، بر وقت ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔